الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه التحية والتسليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء من يومنا إلى يوم الجزاء، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، پیشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانے نمان رہائے دستراز کلید کرم کشا، سربراہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانے نمان رہائے دستراز کلید کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریباں یک نگاہے. پیر پیران میرے میران شاہ جینا غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشان یا غوث پاک. لی خمسۃ نصیبہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانی مغزنا یا رسول اللہ، پریشانی پریشانی مغزنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلان. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے بارگاہ رسالت کبریٰ میں جی لگا کر آواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں محفل رسول میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سرکار مدینۃ الرسول سے سنتے ہیں. آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر. شب اسرا کی دولہا پہ لائن درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. برادرانی ملت اسلامیہ، لا جل مجدہ الکریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شادی کے تقدس موقع پر شکر خداوندی بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا جو ہر غازی صاحب نکاح میں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ہر غازی خطبہ نکاح میں اس آیت کو قبول پڑھتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس وقت روٹیوں کی طرف دھیان اور توجہ زیادہ رہتی ہے اور پھر عربی ترجمہ بھی نہیں یاد ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں.
لیکن اب آپ توجہ فرمائیں اگر علمی نکتے کی طرف اور قرآن مقدس کی آیتیں طیبات کی طرف توجہ دلاؤں تو قاضی صاحب عمومی طور پر 3 آیت پڑھتے ہیں۔ پہلی یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ ایک آیت اور پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جو اسے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ ایک چیز توجہ فرمائیں گے کہ تینوں آیتوں میں ڈرو 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 آیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو۔ دوسری میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اب تینوں آیتوں پر اگر آپ توجہ کریں گے تو مقصد خطبہ اللہ سے ڈرانا، تھوڑا سا مقصد خطبہ اللہ سے ڈرانا، کیوں ڈرانا؟ آیے کریمہ میں سورۃ النساء کی پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے ساری چیزیں واضح طور پر فرما دی۔ قرآن مقدس کو اگر انسان محبت سے پڑھے تو قرآن سے ساتھ میں رکھنے کے کام کی چیز نہیں بلکہ اسوہ حسنہ پر چلنے کی چیز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پر چلانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ اصول اور ضوابط بتانے کا ذریعہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ایک جان سے پیدا کیا؟ اللہ نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ کہہ دیا جاتا ڈرو اس رب سے جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ یہ کہہ دیا جاتا ڈرو اس رب سے جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ یہ کہہ دیا جاتا ڈرو اس رب سے جس نے زمین کو بیماری سے وجود عطا کیا۔ یہ کہہ دیا جاتا ڈرو اس رب سے جس نے انسانیت کو پیدا کیا۔ یہ کہہ دیا جاتا کہ ڈرو اس رب سے جس نے عرش و کرسی کو پیدا کیا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ڈرو اس رب سے جس نے جنت و جہنم کو پیدا کیا، لیکن یہ کہا گیا اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم انسانیت کو یہ طرز زندگی بتا رہا ہے اپنے مصطفیٰ کی زبان سے۔ اے نبی رحمت آپ یہ اعلان کریں کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جب یہ سوچو گے کہ اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، جب یہ سوچو گے کہ اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا تو جناب والا کروڑ پتی کہے گا وہ غریب غریب نہیں، بیٹا اسی آدم کا ہے جس کے ہم بیٹے ہیں، بیٹی اسی حوا کی ہے جس کے ہم بیٹے ہیں۔ یہ قرآن کی اسپیشلٹی ہے، یہ قرآن کا عجوبہ ہے کہ قرآن مقدس نے اس انداز میں فرمایا کہ سنو تم سب کا خالق ایک ہے۔ اب کروڑ پتی اپنی دولت پر ناز نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سن اگر تجھے رب نے پیدا کیا ہے تو اسے بھی رب ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر تو آدم کا بیٹا ہے تو یہ بھی آدم کا بیٹا ہے، اگر تو حوا کی بیٹی ہے تو یہ بھی حوا کی بیٹی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ رب العزت نے غرور کو توڑنے کے لیے، انسان کے نخوت کو اتارنے کے لیے، انسان کے مال و دولت کے وقار کو ختم کرنے کے لیے یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر اللہ رب العزت مال دے تو شکر ادا کیا کرو، اور نیک بندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے، اور اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ والوں کا یہی طریقہ رہا، وہ ہر لمحہ ہر سچویشن میں اپنے مولا کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی بات سب تقاضائے نفسانی ہو بھی جاتی تو بڑی جلدی رجوع فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ بہت مقدس شخصیت ہے، جناب بایزید بسطامی کے دور کی یہ شخصیت۔ حضرت یحییٰ بن معاذ خط و کتابت کیا کرتے تھے جناب بایزید بسطامی سے۔ بایزید بسطامی ڈائریکٹ شاگرد ہیں چھٹے امام جعفر صادق کے۔ بایزید بسطامی جن کو بایزید بسطامی کہا جاتا ہے، ان کا نام جناب تیفور ابن عیسیٰ ہے۔ سلسلہ تیفوریہ کے بانی وہی ہے، بدی الدین زندہ شاہ مدار کے پیروں
مرشد بھی وہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید نے علم حاصل کیا، علم شریعت بھی، علم طریقت بھی، جناب امام جعفر صادق کے پاس، اور امام جعفر صادق کے پاس علم حاصل کر کے ایسا مقام حاصل کیا کہ ایک دن حضرت یحییٰ بن معاذ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ بایزید سے کہنا، بایزید سے کہنا یہ گیہوں کی روٹی ہے اور اس روٹی کا جو آٹا ہے اس کو زمزم کے پانی سے گوندھا گیا ہے، اسے تم کھا لینا۔ اور ایک بات تم سے کرنی تھی لیکن بایزید اب یہاں نہیں کروں گا، اب ہم جنت میں چلیں گے، جنت میں درخت طوبہ کے نیچے بات ہوگی، یہاں بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تاریخ کے الفاظ کے موجود بتاتے ہیں کہ لوگوں جب یحییٰ بن معاذ کا قاصد بایزید کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضرت بایزید بستامی سے کہا حضور حضرت یحییٰ کو ایک بات کرنی تھی لیکن وہ اب نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ جنت میں درخت طوبہ کے نیچے کریں گے۔ بایزید نے کہا جا کر یحییٰ بن معاذ سے کہہ دینا جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو جائے وہی جگہ درخت طوبہ۔ آج کی رات یہ گلی میونسپلٹی کی یا جے ڈی اے کی سرزمین نہیں ہے بلکہ جنت کی کیاری ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں صرف انسان نہیں بلکہ مصطفیٰ کی وہ عاشق اجنہ جنات بھی حاضر ہے، اور میں اگر بباگے تو ہم کہہ دوں تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جبریل علیہ السلام و تسلیم کے ٹیم کے افراد یعنی فرشتے بھی اس نورانی محفل میں موجود ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہے لیکن میں بارہا کہا کرتا ہوں جنہیں عیاشوں سے اڑانا ہوتا ہے وہ وسیلے بنا کر ڈی جے بجایا کرتے ہیں، جنہیں جبریل والوں کو اڑانا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی جناب یحییٰ بن معاذ کے قاصد نے کہا جا کر کہہ دینا یحییٰ سے درخت طوبہ جنت کا انتظار نہ کرے، اللہ رسول کا ذکر کی محفل جہاں سج جائے وہی درخت طوبہ کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا حضور یہ روٹی ہے، زمزم کے پانی سے آٹا گوندھا ہوا ہے، اسے کھا لیجئے۔ آج معاف کیجئے گا بے عملی کی وجہ سے ایرو گیرو نتھو خیرو کوئی بابا آ جائے سب پر ہم اعتبار کر لیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پاس عمل نہیں اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے ہم غیروں پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جو شریعت کی پاسداری بھی نہیں کرتا اسے بھی سر پہ بٹھا لیا جاتا ہے، کیوں میرا یہ کام ہو گیا۔ جناب کام تو اللہ کرتا ہے اور آپ کام تو ان کا بھی ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا دین نہیں مانتے، کام تو ان کا بھی ہوتا ہے جو اللہ کو معبود ہی نہیں مانتے، کام تو ان کا بھی ہوتا ہے جو رب کو رب ہی نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ میرا رب اتنا رحمان ہے کہ وہ دیتا سب کو ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا مالک یہ شہر مکہ ہے، اسے بسا کر میں جا رہا ہوں، یہاں والوں کو پھل عطا کرنا۔ رب نے کہا تھا ابراہیم جو تجھے مانیں گے مجھے مانیں گے ان کو تو دیں گے ہی دیں گے، جو نہیں مانیں گے ان کو بھی ہم دے دیں گے، ان کو بھی دے دیں گے۔ پہلے پارے کی تفسیر پڑھیں، پہلے پارے میں یہ آیت مبارکہ کے تعلق سے وَرْزُقَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کے زیر آیت مفسرین کرام نے اس جملے کو کوٹ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہوا؟ زمزم سے گوندھی روٹی، ہم ہوتے رہے تقدس ماب روٹی، یہ ہے وہ ہے ایسا ویسا۔ ارے چھوڑیے نا، زمزم کا نام تو بہت بڑا ہے۔ اگر آج ہلکی سی شک دکھتی ہے کوئی چیز جائز ہونے کی، نہ بھی جائز ہو، معلوم ہے کہ حرام ہے، یہ ایک سکتے کا پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آنے دو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ عزیزان ملت، یہ طریقہ اللہ والوں کا نہیں تھا۔ دیکھیے تقوی کا لیول کیا تھا یحییٰ بن معاذ کا، پلٹ کر معلوم کیا کہا؟ جب کہا گیا صاحب سنو یہ زمزم کے پانی سے گوندھی ہوئی روٹی ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ کی اس قاصد کی زبان پر جناب بایزید بستامی نے کہا پانی تو زمزم کا تھا مگر آٹا کہاں سے آیا؟ پانی تو زمزم کا تھا مگر پانی میں جو آٹا ملا ہے یہ آٹا کہاں سے آیا تھا؟ جب تک بایزید آٹے کی تحقیق نہیں کر لیتا روٹی نہیں کھائے گا۔ وہ یحییٰ بن معاذ وہ بایزید بستامی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یحییٰ بن معاذ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ آج میں انڈا روٹی کھاؤں، روزے سے تھے انڈا روٹی کھانے کا خیال آیا۔ آج تو ہم جتنا شکر ادا کریں رب کا کم ہے، ہم اس دور میں جی رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے لیے کولر نہیں لگتے تھے،
جی ٹیپو سلطان ایئر کنڈیشن میں رہنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. آج فریز میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں، اس وقت بادشاہوں کے لیے اسپیشل سراہی میں پانی رکھا جاتا تھا، باقی سب گرم پانی پیتے تھے. میں اگر اس پس منظر پہ آؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن جو عیش و عشرت مغل بادشاہوں کی نہیں تھی وہ ہماری آپ کی عام طور پر فریز نہیں تھی. اس دور میں لوگ سراہی میں پانی ٹھنڈا کر کے کام چلایا کرتے ہیں. آج جس کے گھر میں دیکھو فریز ہے، لیکن شکر نہیں ہے جو ان کا تھا. کولر، ایئر کنڈیشن، اے سی نہیں تھا اس دور میں. لوگ پنکھا ہاتھ میں لے کے چلا کرتے تھے. بادشاہ سلامت کے 2 چند خادم یہ تھے وہ سر پنکھا کیا کرتے تھے. وہ بھی بادشاہ کی اسپیشل خصوصیت تھی. عوام الناس کو وہ پنکھا بھی میسر نہیں تھا. آج گھر گھر میں کولر. بہرحال یہ چیپٹر دوسرا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج اگر ایک عام انسان کی عیش و عشرت دیکھی جائے تو ہندوستان کے بہادر شاہ ظفر، اورنگزیب عالمگیر، شہاب الدین غوری، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی کہیں بڑی چڑھی ہے. لیکن شکرانے کا جو مسئلہ تھا وہ جناب تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے اس سچویشن میں. آج ہم زندگی میں تہجد پڑھتے ہی کبھی نہیں. بات چل رہی تھی حضرت یحییٰ بن معاذ کی. انہوں نے دل میں خیال کیا آج روزے سے ہوں، افطار انڈا روٹی سے کیا جائے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. دل میں یہ خیال آیا. صاحب بتاتے ہیں تاریخ میں لکھا یحییٰ بن معاذ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے الزام لگایا کہ یہ چور ہے. یہ دل میں خیال آیا. کبھی کچھ خیال نہیں لاتے تھے کھانے پینے کے لیے. آج تو ہم اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، سوچنا پڑتا ہے کہ اور کیا کرنا. ادھر خواہشات پوری نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کو مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے فرمودات کی تابع کر دیتے تھے. دن میں کچھ کھانا پینا نہیں، روزے سے رہا کرتے تھے. دل جو کہتا وہ کبھی نہیں کھاتے تھے. لیکن آج پہلا دن تھا، دل نے خیال کیا آج افطار انڈا روٹی سے کرنا چاہیے. اتنا خیال آیا. ایک بچے نے الزام لگایا انہوں نے میرا پیسہ چرایا ہے. جب الزام لگا محلے والوں نے اللہ کی اس بندے کو پیٹ دیا. اللہ کے ولی کامل پیٹا. جب لوگوں نے پیٹا تو ایک صاحب آئے، جی بھر کے لوگوں نے مار لیا. تو ایک صاحب آئے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اللہ رب العزت کے اس ولی کی شان میں گستاخی کری. رب کی رحمت کو اگر جلال آ گیا تو بستی ختم کر دی جائے. اس لیے کہ جب بات محبوبوں کی آتی ہے نا جناب تو پھر اللہ رب العزت خود بولتا ہے، اللہ رب العزت کا جلال بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بات رب کی آئے تو مصطفیٰ کہے نہیں نہیں اللہ کی شان میں گستاخی مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں برا نہ کہو. لیکن جب بات مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ کی آئے تو اگر الزام سیدہ عائشہ صدیقہ پر لگے بدکاری کا معاذ اللہ تو مصطفیٰ خاموش رہے. اور پھر رب کے قرآن کی 18 آیتیں یا 24 آیتیں حضرت عائشہ کی فضیلت میں گفتگو کرنے لگے. عزیزان ملت اسلامیہ یہی کچھ ایسا یہاں ہوا. تاریخ بتاتی ہے ایک بار حضرت داتا لاہوری تشریف لے جا رہے تھے. داتا گنج بخش لاہوری علی عثمان حجویری یہ وہ صاحب قدر و منزلت شخصیت ہے جن کی بارگاہ میں سلطان الہند عطائے رسول والی ہندوستان فرزند بطول سرسا بقدت آل رسول مالک ہندوستان وارث ہندوستان وارث حیدر سے پیمبر سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری سماج میری المعروف غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اور بارگاہ داتا میں حاضری 40 دن تک دے رہے ہیں. اور 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکھارا پیر کامل کامیاب رہنما غریب نواز 40 دن جس کی چوکھٹ سے فیض حاصل کرے اس داتا لاہوری کا مقام ولایت کیا ہوگا. مگر داتا صاحب بیٹھے ہیں کشتی میں اور سر کے بال مڈائے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت ہے. چھوٹا سا بچہ آتا ہے، یہ اللہ کا بندہ محو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، محو عبادت ہے. اور تاریخ بتاتی ہے، صفحات تاریخ بیان کرتے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے کچھ الگ سی چیز کو دیکھ کر اس کو چھوتے بھی ہیں اگرچہ وہ جانور کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سانس بچھو کیوں نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب
بچے سانپ سے کھیلنے لگ جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ آج آپ دیکھیں نہ جانے کس کس انداز سے بچے سانپ سے کھیل رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا، بات میں کر رہا تھا داتا لاہوری کی۔ بچہ آیا، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی نہیں تھی اس وقت حضرت کی، محو عبادت تھے، رب کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، ساری کشتی والے موج کر رہے ہیں، لیکن داتا لاہوری خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک بچہ آیا، داتا صاحب کے سر سے ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو اسے نرم سا محسوس ہوا، اچھا لگا۔ جب اسے اچھا لگا تو بچے اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہ بچہ پکڑ کے لایا۔ ہوتا ہے بچوں میں ایک چیز یونیک عجیب لگتی ہے تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی پکڑ کے لاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہی قدر پہنچے، داتا صاحب کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ چھوٹے سے بچے، سر پر بال نہیں، بچے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بچوں میں بدماش بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اتنا بدماش کہ داتا لاہوری سرکار گنج بخش کے سر پر اس نے تھپڑ مار دیا۔ تاریخ کے صفحات بیان کرتے ہیں دیکھا دیکھی بچے تھپڑ مارنے لگے، لیکن برائی کا حال یہ کہ کشتی والے ان بچوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ بچہ گالی دیتا ہے تو دادا ڈانٹنے کی بجائے کہتا بیٹا ایک بار اور سنا دے 5 روپے لے لینا۔ سچویشن اتنی خراب ہے ہماری کہ ہم اگر کلمہ پڑھوائیں تو ہم اور آپ اگر بچپن سے کلمہ یاد دلا دے تو جناب جب مولا یعقوب صاحب نکاح پڑھائے تو 4 بار نہیں پڑھانا پڑھنا پڑھو اشہدو اللہ الہ الہ پڑھتا رہتا، الہ الہ پڑھتا رہتا۔ ان سے پوچھئے یہ بتائیں گے لوگ 30 سال کے ہو جاتے ہیں انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ 16 سال کے لوگ کل امیری قیادت کا ذمہ لیا کرتے تھے، آج 17 30 25 سال کا جوان نکاح کے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ بہرحال داتا صاحب کے سر پہ وہ بچے ہاتھ مارنے لگے، کشتی والے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، مسکرانے لگے۔ رب کی رحمت کو جلال آیا، داتا لاہوری کے دل پر الہام ہوا، اے عثمان علی اگر تم کہو تو ابھی ہم ساری کشتی کو پلٹ کر رکھ دیں گے، تمہاری شان میں گستاخی رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ الہام ہوا مگر رحمت للعالمین کا جانشین پلٹ کر کہتا ہے اے باری تعالیٰ اگر کشتی پلٹنی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی، اگر کشتی پلٹنی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی پلٹ دے۔ یہ بچے مجھے مارتے ہیں، مجھے گوارا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی امت جہنم میں چلی جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے پتھر برداشت ہے، اگر تو میری محبت میں کشتی پلٹنا چاہتا ہے تو تیرے بندے کی دعا ہے ان کے دل کی کشتیاں پلٹ دے۔ مورخ لکھتے ہیں اس وقت جتنے لوگ بھی کشتی میں سوار تھے اللہ نے مرنے سے پہلے سب کو ولی بنا دیا۔ سب کو ولایت دے دے۔ اللہ والوں کا کام ہے سنبھالنا، اللہ والوں کا کام ہے سنبھالنا۔ بات کون سے قصے پر ڈائیورٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے؟ بات یہاں سے ڈائیورٹ ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو اس کی شان کی لائق ہے دیکھتا رہتا ہے، جہاں اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اللہ جل مجدہ الکریم خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ معاذ لوگوں نے پیٹا، ایک صاحب آئے انہوں نے کہا اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی، اللہ اکبر، حضرت میرے گھر چلیے۔ ان کو بچا کے اپنے گھر لے گئے، افطار کا وقت قریب ہوا، دسترخوان سجا تو وہی اللہ روکی رکھے، تو جیسے ہی رکھا گیا تو یحییٰ بن معاذ مسکرائے، کہا خدا کے بندے اسے سامنے سے ہٹا لے، صرف خیال پہ اتنی پٹائی ہوئی ہے تو کھا لیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے کہ میں اللہ اکبر تقویٰ دیکھیں کیا لیول کا تھا۔ ہم ہوتے ہیں ارے یار اب تو پیٹی نہیں ہے کھا لو، اب کیا، لیکن نہیں، اشارہ سمجھ گئے۔ مالک نے کہا سنو میرے سوا تیرے دل میں چاہت کسی اور کی پیدا ہے، چاہے کھانا ہی کیوں نہیں، کھانا ہی کیوں نہیں، چاہت پیدا کیسی، آج رب کی چاہت ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، 1-2% کے سوا۔ ایک وہ دور تھا رب کے سوا چاہتے ہی کچھ نہیں تھے، تب ایسے افراد ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔
جب ہمارے دل مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی خواہش رکھیں گے تبھی ہماری اور آپ کی زندگی اور معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ مگر بڑی معذرت کے ساتھ سچویشن تو یہ ہے کہ مولویوں کے فیصلے کے باوجود، قاضی کے فیصلے کے باوجود کوئی گلی نکال رہا ہے کہ نکاح دن میں کرا لیں، ڈھول رات کو بجا لیں گے۔ کوئی طریقہ یہ بنا رہا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو باہر سے بلا لیں گے، ہم ادھر سے بلا لیں گے۔ خدا کے بندوں ذرا توجہ تو کرو، کس مولانا کا فائدہ ہے اگر آپ ڈی جے بجائیں گے؟ اگر بجائیں گے تو سنو، قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ بس اسی طرز پر عمل کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا آپ جلسہ کرائیے، وہ تو آپ کی ثوابدید پر موقوف ہے، رب آپ کو توفیق دے جلسہ کراؤ یا کانفرنس کراؤ، لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و تسلیم کی اور شریعت مطہرہ کی، تو علماء ضرور علم لے کر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی ایسی گزارتے ہیں جس میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت کا خیال نہیں، لیکن دوستوں جن کی زندگی مصطفیٰ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت کی رضامندی کے لیے گزرتی ہے، پھر ان کی زندگی تابناک اور روشن ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، حضرت اسد الدین شیر کو بڑی شخصیت ہے اور ان کے بھائی ہیں، وہ بھائی نکاح نہیں کر رہے تھے، ان کا نام غالباً نور الدین ہے، اور نکاح جب نہیں کر رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے بھائی اسد الدین نے کہا میرا بھائی نکاح کر لے، تو کہا نہیں ابھی نکاح کی ضرورت نہیں، کہا نہیں نکاح کر لو میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ کہاں کرواؤ گے؟ تم کہو تو بادشاہ کی بیٹی سے بات کر لوں، کہا نہیں وہ میرے لائق نہیں ہے۔ وزیر کی بیٹی سے بات کروں، کہا نہیں وہ میرے لائق نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے پوچھا پھر تیرے لائق ہے کون سی یار؟ تو بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرتا نہیں، غریب سے نکاح کرتا نہیں، وزیر کی بیٹی سے نکاح کرتا نہیں، منتری سنتری کی بیٹی سے نکاح کرتا نہیں، تو تیری مرضی کیا ہے؟ تیری خواہش کیا ہے؟ اس خدا کے بندے نے پلٹ کر کہا تھا میری خواہش یہ ہے کہ میری شادی ایسی عورت سے ہو جو جس کے سبب اللہ رب العزت جو میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العزت کی عطا سے جنت میں لے کر چلی جائے۔ اور سنو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا پیدا کرے، اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس فتح کرے۔ یہ دل کا خیال، یہ دل کا خیال اپنے بڑے بھائی کو پیش کیا۔ اس دور میں سینکڑوں سال پہلے بڑے بھائی نے پلٹ کر کہا ایسے تو سپنے میں ہی ملے گی، باقی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لیکن پلٹ کر اس جوان نے جواب دیا تھا ہمت مردہ تو مدد خدا۔ رب کعبہ کی پیر رسول نے فرمایا بندہ جب اپنے بھائی کی محبت میں ہوتا ہے تو اللہ، بندہ جب اپنے بھائی کی محبت میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ خود اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان فرما دیا کرتا ہے۔ تاریخ کے چیپٹر کو پڑھو، جب یہ بندہ یہ دل میں خیال رکھے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس چند دنوں بعد گئے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ایک خاتون آتی ہے، پس پردہ سوال کرتی ہے، مفتی صاحب جواب دیتے ہیں سلام کا، اور مفتی صاحب کہتے ہیں خدا کی بندی میں نے تجھے وزیر کے بیٹے کا نکاح، وزیر کے بیٹے سے نکاح کرنے کو کہا تھا، لیکن تو نے بادشاہ کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کیا، وزیر کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کیا، آخر تو چاہتی کیا ہے؟ تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون نے جواب دیا تھا میں ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ میں ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو بیٹا مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کر کے لا کے دے دے۔ ادھر اس بندے نے جب سنا تو اچھل گیا، کہا خیال میرا بھی یہی ہے، خیال اس کا بھی یہی ہے۔ چلاؤ کے مفتی صاحب نہ مجھے بادشاہ کی بیٹی چاہیے نہ وزیر کی بیٹی چاہیے، مجھے فاطمہ الزہرا کی یہی قریب چاہیے۔ مفتی صاحب نے کہا سنو آپ اسد الدین شیر کو کے بھائی ہو، بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کھڑا ہے، وزیر اپنی بیٹی کا
رشتہ لے کر کھڑا ہے، مگر سنو سنو، یہ جو لڑکی ہے نا جس سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو، یہ علاقے کے سب سے غریب ہے، یہ علاقے کے سب سے فقیر لڑکی ہے۔ پلٹ کر کہا مفتی صاحب یہ مال و دولت سے غریب ہوگی مگر ارادوں کی بڑی امیر ہے، ارادوں کی بڑی امیر ہے، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ آج میرا جوان کہتا ہے وہ ٹکٹ والوں سے شادی کروں گا، میری قوم کا جوان کہتا ہے شادی اس سے کروں گا جو فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کرتی ہے۔ آج میری قوم کا جوان کہتا ہے شادی اس سے کروں گا جو فاطمہ الزہرا کو جانتی تک نہیں، دودھ کے مر جانے کا مقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں فوٹو گرافروں کو وی آئی پی بنا کر غیر محرموں کو سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جس شریعت مطہرہ میں سیدہ عابدہ زاہدہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ سیدہ کا عمل ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کے بال کو کبھی کھلے آسمان میں نہیں دیکھا تھا، اس مصطفیٰ کے نام پر اور مصطفیٰ کی بیٹی کے نام پر گزارا کرنے والیاں اسپیشل فوٹو کھینچا رہے ہیں فوٹوگرافروں کے ساتھ، اور پھر کہتے صاحب نکاح میں برکت ہوگی، ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اپنے معاشرے سے نہ جانے کس طرف چلے گئے۔ حال یہ ہے کہ شوہر اگر آتا ہے گھر میں تو اس کے لیے وہی سمرنا سجنا نہیں ہے، اس کا حال تو یہ ہے اور سر میں پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں گے، سر میں درد ہو رہا، یہ پروگرام دیکھ لوں پھر بات کرتی ہوں، یہ کام کر لوں پھر ہم آپ کو جنابے والا کھانا دیتے ہیں۔ لیکن کہیں کوئی خیر آ جائے، سر کا شوہر کا باس آ جائے، شوہر کا ساتھی آ جائے تو یہ تیار ہو کر باہر آیا جاتا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا طریقہ ہے نہیں۔ جب ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے پھر شوہر بھی بہکتا ہے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، مجھے ضائع کیا جا رہا ہے، میری طرف توجہ نہیں کی جا رہی، پھر شوہر کوئی دنیا میں جب گھومتا ہے تو اس کی نگاہیں بھی بہکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی دیکھتا ہے کہ میرے لیے تیار نہ ہونے والی میرے باس کے لیے تیار ہو کر کھڑی تھی۔ جب سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے نا تب شک جنم لیتا ہے، اور جب شک پیدا ہوتا ہے تو سید صاحب بھی رشتے کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ شک ایک ایسا مرض ہے کسی میڈیکل پہ جس کی دوا نہیں ملا کرتی ہے۔ یہ شک ختم کب ہوتا ہے؟ جب محبت کی گنگا جمنی، تہذیب انسان اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آتا ہے اور تمام طور پر اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی توجہ کی طرف توجہ مائل کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خبردار اگر کسی پر تمہاری نگاہ بھی پڑ جائے تو اس کی طرف نگاہ روکا نہ کرو، بلکہ اپنے گھر اپنی بیوی کے قریب تشریف لایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں تیری بیوی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پڑھے، سرکار دو عالم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے کہ زندگی گزاری کیسی جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج ماں کے سامنے بیٹیاں سج سج کے فوٹو کھچاتی ہیں اور وہ فوٹو پھر کبھی فوٹوگرافر رکھ لیتا ہے، فوٹوگرافر ناراض نہ ہو، میں سچائی کی بات کرتا ہوں اور ناراض بھی ہوتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ، لیکن پھر بھی میں تقاضا انسانی گزارش کرتا ہوں ناراض نہ ہو، اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عابدہ کا کردار نہیں ہے کہ جناب فوٹو کھچا کر کسی اور کی بیوی کسی اور کی بیٹی کا فوٹو کسی اور کے موبائل میں رہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، سیاست کی گندی نالی میں ڈوبنے کے لیے اپنے گھر کی بہوؤں کا فوٹو جالوری گیٹ چوراہے پر لگا دیا جاتا ہے۔ تم صاحب نیتا بنیں گے، کیا حاصل کرو گے؟ 5 سال کی کرسی کے لیے عزتیں نیلام کرنا یہ انسانیت کا نام ہے؟ 5 سال جھاڑو پوچھا کرنے کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی شریعت کو پسے پشت ڈال دینا یہ انسانیت ہے؟ پھر سنو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب بہو بہتر ہے تو پھر شوہر اپنی بہو اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، پھر اس کا قدم کہیں اور جاتا ہے اور بیوی کا قدم کہیں اور جاتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے کہا نبی تم کہہ دو اے مومنو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اور مصطفیٰ اپنی بادیوں سے کہہ دو یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے مومنات اے مصطفیٰ جان رحمت کی
پڑھ دیا، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے زندگی گزارا کرو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے مطابق۔ جب زندگی گزرتی ہے تاریخ کی اوراق بتاتے ہیں، پھر مصطفیٰ پاک علیہ التحیۃ والتسلیم کی شریعت پر زندگی گزارنے والی کبھی رابعہ بصری بنتی ہے، کبھی زینب بنت علی بنتی ہے، کبھی فاطمہ بنت محمد بنتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آسمان سے بری بن کر نہیں آتی، بلکہ انہیں مصطفیٰ کی شریعت سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ رابعہ بصری جب اگر پیدا ہو، تاریخ کے صفحات بیان کرتے ہیں رابعہ اپنی چوتھی بیٹی ہے اپنے باپ کی، لیکن باپ بھی اللہ اکبر بے مثال تھا۔ انہوں نے یہ وعدہ کر رکھا تھا، اپنے عہد کر رکھا تھا اپنے دل میں کہ رب کو دینا ہوگا تو وسیلہ بنا کر خود گھر تک بھیجے گا، میں کہیں نہیں کسی وسیلے کے پاس نہیں جاؤں گا، رب کو دینا ہوگا تو مجھے خود دے گا۔ یہ یقین ہوتا اگر آپ یہاں لے کے بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیول ان کا اور تھا، ہمارا لیول اور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل بیٹھ جائے گھر میں کہ حضرت نے کہا تھا تو اللہ دے گا تو پہنچا دے گا، کام اس کا نہیں۔ حرکت میں برکت ہے، اگر آپ حرکت کرو گے تو ہی کچھ ملے گا، ورنہ جناب والا من و سلوا تو بنی اسرائیل کو آتے تھے، ہمیں نہیں آیا کرتے۔ ہاں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلام اگر اپنی ضد پہ آ جائیں تو من و سلوا سے بھی افضل کھانے۔ قاضی امید الدین ناگوری نے شمس الدین التمش کو جنت کی پلیٹ میں کھانا کھلایا تھا۔ آج بھی ناگور شریف میں جنت کے برتن موجود ہیں جو بھی اس کی شان کے لائق ہے، کس میں کہاں سے کیسے بھیجا تھا۔ عزیزان ملت چیپٹر دوسرا ہو جائے گا، میں فکر جانا نہیں چاہتا، لیکن عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، ان کے باپ کا خیال میں کبھی نہیں جاؤں گا کسی سے مانگنے کے لیے۔ اللہ اکبر، بی بی نے کہا گھر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ بیٹی رابعہ کے ناک پہ لگایا جا سکے، گھر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ چراغ جلایا جا سکے۔ اللہ اکبر، کہا جاؤ پڑوسی سے تیل مانگ لاؤ۔ دیکھیں یہ جب گئے نا پڑوسی کے دروازے پر، ہاتھ رکھا واپس چلے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، ہاتھ رکھا واپس چلے آئے، اور کہا دروازہ نہیں کھولا پڑوسی۔ یہ نہیں کہا میں نے کھٹکھٹایا تھا اور نہیں، یہ کہا پڑوسی نے دروازہ نہیں کھولا، جھوٹ بھی نہیں، پڑوسی نے دروازہ نہیں کھولا، واپس آ گئے۔ جس رابعہ کی پیدائش ایسی سچویشن ہوئی تھی کہ ناک پر لگانے کے لیے تیل نہیں تھا، اس رابعہ کے مقدر کا عالم یہ تھا کہ ابراہیم بن ادہم جب گئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے تو دیکھا حقیقت خانہ کعبہ غائب نظر آ رہی ہے۔ پوچھا مالک و مولا یہ کعبے کی نورانیت، کعبے کی حقیقت بھی کبھی غائب ہوتی ہے؟ رب نے کہا ہاں، جب بات ایسے بندوں کی آتی ہے جن پر خود کعبہ راضی کرتا ہے تو مجھے جنت کا حضور مالک کدھر؟ ادھر سے آ رہی ہے رابعہ۔ پہنچے تھے حضرت ابراہیم بن ادہم، کہا خدا کی بندی اب عورتیں کعبہ بھی غائب کرنے لگی، عورتیں اب کعبہ بھی غائب کرنے لگی، کیا دھمال مچا رکھا ہے، کیا طوفان مچا رکھا ہے؟ حضرت رابعہ نے پلٹ کر کہا سنو سنو ابراہیم، طوفان میں نے نہیں تم نے مچا رکھا ہے، میں تو جنگلوں سے بچ بچا کے آ رہی ہوں، تم تو آبادی میں 2 رکعت نماز ہر قدم پہ پڑھ کے بھیڑ لے کر آ رہے ہو۔ اب وہ تو رب کی مرضی ہے کہ کعبہ بھیڑ والے کی طرف جاتا ہے یا جنگل والے کی طرف جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت ابراہیم بن ادہم تھے، وہ جناب رابعہ بصری تھی جو 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز سے زائد ادا کیا کرتے۔ عورتیں کہتے ہمارا کام کھانا پکانا، ہم تو ناشتہ تیار کرتے ہیں، وہی کام ہے ٹفن تیار کرتے ہیں، بس حق ادا ہو گیا۔ شوہر کا حق ادا کرنا اور ہے، مولا کا حق ادا کرنا اور ہے۔ حضرت رابعہ بصری جب روتی تھی نا رب کے دربار میں تو کہتی مالک، غلام جب باندھی تھی تو کہتی تھی مالک رات کو فرصت ملتی ہے عبادت کرنے کی، دن میں تو نے مجھے کسی اور کے حصے میں رکھا ہوا ہے، دن میں اس دنیاوی شخص کی خدمت کرتی ہوں، اگر میں آزاد ہو جاؤں تو دن و رات میں تیری ہی عبادت کروں گی۔ اے مالک میں دن میں تیری عبادت نہیں کر پاتی تو مجھے معاف رکھنا، میرے مالک مجھ سے ناراض مت ہونا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ بات کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی، عورتوں کے درمیان ایسی فحش فساد اور ایسی رسومات ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی جو شرم و حیا کو بالائے طاق کر دیتی ہے۔ عزیزان ملت، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اگر شرم نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، اگر شرم ہے تو پھر نگاہیں اٹھا نہیں کرتی ہیں۔ سنو میں بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر دوں، جب اس عورت نے یہی خیال ظاہر کیا، مفتی صاحب نے نکاح کروا دیا، جب نکاح ہوا تو دونوں کا خیال ایک تھا،
دونوں کی نیتیں ایک تھی، اللہ نے دونوں کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور پھر ان دونوں سے جو شہزادہ پیدا ہوا ہے اسے دنیا فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس کے نام سے یورپ کانپ جاتا ہے، جس کے نام سے یورپ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ایوبی جو غازی وقت تھا، وہ ایوبی جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی وہ امت جس کا حال یہ تھا کہ گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون بہائے جا رہے تھے، اس دور میں بھی ایوبی نے اپنی تلوار کی للکار سے سارے عیسائیوں کو، لاکھوں کو زیر تیغ کر کے، یعنی تلوار کے نیچے لا کے بیت المقدس کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ لیکن ایوبی پیدا کیسے ہوا تھا؟ جب ماں باپ کے ارادے میں تھے، ماں باپ کی تقوی شعاری عرش معلیٰ پر تھی، جب ماں باپ کی نیتیں لے تھی تو بیٹا صلاح الدین ایوبی بن کر جنم لیتا ہے۔ اسی لیے اپنی نیتوں کو اچھا کرو، اپنی خواہشات کو مصطفیٰ کے فرمودات کے تابع کرو۔ غریب نواز نہیں، غلام غریب نواز ضرور پیدا ہوگا۔ آج امت برما کے مسلمانوں اور برما کے مسلمانوں، افغانستان کے مظلوموں، ترکیوں کے مظلوموں کو دیکھ کر آج دنیا محمد بن قاسم کو یاد کر رہی ہے، آج دنیا صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے، آج دنیا سالار مسعود غازی کو پکار رہی ہے، آج دنیا اورنگزیب کو پکار رہی ہے، آج دنیا عمر فاروق کے عدل و انصاف کو پکار رہی ہے، آج دنیا عمر بن عبدالعزیز کو پکار رہی ہے۔ لیکن یہ جناب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر نیتیں نیک ہو جائے، ارادوں میں ترمیم پیدا ہو جائے، ہمارے ارادے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمان کے مطابق ہو جائے تو جناب صلاح الدین ایوبی نہیں تو صلاح الدین کا خادم ضرور پیدا ہو سکتا ہے، غریب نواز نہیں تو خادم غریب نواز ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے سے برائی ہٹے تب نہ، پھوپھی کہتی یہ رسم کر لو، بوا کہتی یہ رسم کر لو، جناب والا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اتنا یقین ضرور رکھے کہ جو اگر ایک برائی کو کرنے کے لیے تیار کرتا ہے نا لوگوں کو، تو جتنے لوگ وہ برائی کریں گے سب کا عذاب اس کے سر جائے گا، سب کا عذاب۔ بوا نے کہا تھالی بجا لے، تھالی بجاتے رہ گئے 1 گھنٹے تک۔ اچھا، بوا نے کہا جتنے لوگ اس محفل میں شریف ہوں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، جس نے اس محفل کی شروعات کی ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اگر خدا بندے کریم کا خوف ہے تو سوچو سمجھو کہ ہم کہاں سے کہاں آئے، اور اسی خوف کے لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو سب سے، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بات ایک جان سے پیدا کرنے کی آئی تو اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا دیکھو تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور جب آدم کے بیٹے ہو تو ہم جسے مال دے سکتے ہیں اسے مال لے بھی سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں اس سے مال لے بھی سکتے ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھے، دروازے پر فقیر آیا، دروازے پر دستک دی گئی، شوہر نے کہا یہ لے جاؤ، دسترخوان سجا ہوا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا، کہا یہ سارا کھانا اٹھاؤ اور فقیر کو دے دو۔ سارا کھانا اٹھایا گیا، فقیر کو دے دیا گیا۔ فقیر دعا کرتے ہوئے تو گزرا، لیکن اس عورت کی چیخ نکل گئی۔ تو شوہر نے پوچھا چیخ نکلنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر میں بات عرض کروں تو مجھے معاف رکھنا، کہاں بولو؟ کہ میری جو پہلی شادی ہوئی تھی، میرا جو پہلا نکاح ہوا تھا، ہم اسی طریقے سے دسترخوان پر بیٹھے تھے، ایک سائل ایک فقیر ایک مانگنے والا آیا، اور میرے اس شوہر اول نے اس فقیر کو بجائے کچھ دینے کی اس کو پیٹا، اس کو مارا۔ اللہ توجہ سے سنیے، اس کو مارا، اور پھر اس کے بعد وہ فقیر کو دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ لیکن خدا کے بندے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے اس دسترخوان کا بجائے اس فقیر کو مارنے کے سارا دسترخوان اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ سنو، جب میں نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو میں عرض کروں یہ وہی میرا شوہر اول تھا جو کسی وقت کروڑ پتی ہوا کرتا تھا، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس نے پلٹ کر کہا خدا کی بندی اگر ایک رات سے پردہ میں بھی اٹھاؤں تو سن، آج جس نے یہ دسترخوان بھیجا ہے تیرے شوہر اول نے جسے پیٹا تھا وہ فقیر کوئی اور نہیں میں ہی تھا، لیکن یہ رب کی شان قدرت ہے کہ آج اس نے پیٹنے والے کو کہاں پہنچا دیا اور پٹنے والے کو کہاں پہنچا دیا۔ قرآن گویا ہوا اللہم مالک الملک
الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا فرمائے، جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایمان والوں کا یہ طریقہ، عزت ہو یا ذلت ہو، مولا تیرے دست کرم سے ہے تو خوشی خیر ہی خیر ہے۔ مولا کائنات، امام کائنات سرکار علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، سرکار یہ بتائیں کہ جب انسان پر مصیبت آئے تو یہ کیسے پتا کرے کہ یہ مصیبت ہمیں اور آپ کو امتحان، اللہ کا امتحان ہے یا ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ توجہ ہے؟ کیا کہا کہ ہم کیسے پتا کریں یہ مصیبت ہمارے اعمال کی سزا ہے یا اللہ کی جانب سے امتحان ہے؟ ولی مولا ہیں، پلٹ کر کا سنو، اگر وہ مشکل تمہیں اللہ کی طرف لے کر جائے تو سمجھو اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ سے دور لے کر جائے تو سمجھو تمہارے اعمال کا بدلہ۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت آتی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔ آج مجھے معاف کیجئے گا اگر ہم اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں، جہاں فشانی کر کے علماء اور جناب قضات اور نہ جانے کون لوگ عوام الناس اپنی محنتوں کے ذریعے بس اس شیطانی امور پر لگام لگانے کے لیے شب و روز محنتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجئے، میرا دل رویا۔ میں نے آج تک صرف سنا تھا کہ میری قوم کی عورتیں اور مرد ناچتے ہیں شادیوں میں، کبھی اپنی نگاہوں سے اتنے قریب سے دیکھا نہیں تھا، لیکن بدبختی کی سچویشن یہ، میں محلے کا نام لے لینا چاہوں گا رسوائی ہوگی۔ حال یہ ہے کہ جب میں نے ویڈیو دیکھا رضوان صاحب، اس ویڈیو میں کسی عورت کے ہاتھ میں گود میں بچہ ہے، اس بچے کو دوسرے کی گود میں دے کر اس عورت کو اٹھا کر میری قوم کا جوان ناچ رہا ہے۔ جناب والا، پھر برما میں مسلمانوں کو جلایا نہیں جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تمہاری حکومتیں نہیں چھینی جائیں گی تو کیا کیا جائے گا؟ کسی خیر کی بیویوں کو اپنی گود میں اٹھا کر خوشی کا اظہار ہے، ٹوٹ کے مر جانے کا مقام ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا غیر محرم کو ہاتھ لگاؤ، اس سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں کیل ٹھکوا لو۔ آج میری قوم کا جوان کیل ٹھکوانے کی سزا کو بھول گیا ہے، اور پھر معاشرے کی عورتیں بھی پیسے لے کر ناچ رہی ہیں۔ ارے پھر اگر ایسی ہی سچویشن ہے کہ تم لڑکوں سے پیسے لے کر ناچ رہی ہو تو تم میں اور جسم فروش عورتوں میں پھر فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو پیسے لے کے عزتیں نیلام کرتی ہے، تم بھی پیسے لے کے عزتیں نیلام کر رہی ہو۔ جب سجدہ کی گلی سے اس بدبختی کی تحلیل پر پہنچتی ہے، پھر اقبال کہتا ہے قوت فکر و عمل پہلے بنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، آنکھیں روتی ہیں، دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ کل جس قوم کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی، علی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی شہزادی کہتے ہیں اشارے سے نماز پڑھ لو، نماز چھوڑنا زینب نے نہیں سیکھا ہے۔ آج نماز چھوڑنا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کو چھوڑ کر کس کے لیے؟ گانوں کے لیے، کس کے لیے؟ رسومات دنیا کے لیے، کس کے لیے؟ جناب والا وہ سیریل کے لیے۔ اور حال یہ ہے کہ سیریل کو دیکھ کر جیسا کپڑا وہ پہنیں گے ویسا کپڑا ہم پہنیں گے، جیسا آدھا اس نے پہنا ویسا ہم نے پہنا، جیسے جناب والا بال کی کٹنگ اس کی ہے ویسی ہماری ہے۔ مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے کلیئر کر دیا تھا، المرء مع من احبہ، جس سے محبت کرو گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کو فالو کرے گا، جس سے مشابہت رکھے گا، کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا کے واسطے اللہ کا خوف کرو، اللہ رب العزت کا ڈر دل میں پیدا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ایمان کو چند پیسوں میں بیچ دینے والی عورتوں کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے۔ نہیں، معافی مانگو اللہ سے، مزہ میرا رب ستار بھی ہے، میرا رب غفار بھی ہے، میرا رب رحمان بھی ہے۔ اس سے ایک بار مانگتے ہو نا تو اس کی رحمت 70 بار پکارتی ہے، اس کو ایک بار پکارا جاتا ہے تو اس کی رحمت جواب
جواب فوراً دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اگر عرض کرنے لگوں بزرگوں کی تاریخ تو بات بڑی لمبی چوڑی چلی جائے گی، مگر میں تقریر کو اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاتا ہوں۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ جب ایک جان سے پیدا ہو تو سمجھو تمہاری حقیقت بھی یہی ہے، تمہاری سچائی یہی ہے کہ تم ایک آدم کے بیٹے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ سچویشن پیدا ہو جائے گی تو پھر لوگ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے۔ لوگ سرکار آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ایسی بات پیدا نہیں ہوئی تو کبھی لڑکی کہے گی میں کروڑ پتی ہوں، کبھی لڑکا کہے گا میں کروڑ پتی ہوں۔ بس اسی میں رشتے خراب ہوتے ہیں کہ میں کام نہیں کرتی کیونکہ میں کروڑ پتی گھر سے ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کرے گی کیسی نہیں، میں تجھ سے بڑا شیخ ہوں۔ بس رب نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ سنو تم بھی اسی آدم کے بیٹے، یہ بھی اسی حوا کی بیٹی، اسی لیے تم اپنے درمیان یہ خیال کر کے چلنا کہ ہماری جو زمینی حیثیت ہے وہ اللہ رب العزت کے بندے ہونے کی حیثیت ہے۔ جب یہ حیثیت انسان کو پتہ لگے گی، ایک دوسرے کے حق کو پہچانے گا تو عزیزان ملت پھر وہ زندگی گزارے گا اچھی طریقے سے، خوش کے سواری خوش عقیدگی کے حساب سے، اور ایسی محفلوں سے اللہ رب العزت گھروں میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، شادیوں میں برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ آخری بات کروں اور بات کو ختم کر کے پھر کل انشاءاللہ گفتگو کبیر نگر راجیو گاندھی کالونی اسی پر کروں گا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا نکاح وہ ہے میری بارگاہ میں مقبول تو سب سے سستا۔ حضور نے فرمایا جس میں خرچہ کم وہ نکاح میرے نزدیک محبوب ہے، وہ نکاح بڑا ہے جس میں خرچہ وہ لوگ کم ہو۔ منتری جی کو راضی کرنا ہے تو بفر سسٹم بھلے لگا، ایم ایل اے صاحب کو بلانا ہے تو چاہے کھڑے ہو کر کھلاؤ چاہے لٹا کے کھلاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آمینہ کے بیٹے کو راضی کرنا ہے تو وہ بفر سسٹم سے راضی نہیں، کم خرچ سے راضی ہے۔ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا، نیتا جی کو راضی کرو، بادشاہ صاحب کو راضی کرو، گھر والوں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو، ماں کو راضی کرو، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو جتنا کم خرچ کرو گے مصطفیٰ اتنا زیادہ راضی ہوں گے۔ اسی لیے تمام شیطانی امور سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اس لیے کہ جب ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو میرا رب تو ایک جملے میں بخشش، ایک جملہ نیتوں پر بخشش دیتے ہیں۔ حدیثیں بڑی پڑی، ایک بندہ تھا انتہائی گنہگار، برائیوں کا پتلا، لیکن اس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے قبر میں نہ ڈالنا، میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا کر میری خاک کو آدھا پانی میں پھینک دینا، آدھا ہوا میں اڑا دینا۔ پوچھا گیا کیوں؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، قبر میں نہ ڈالنا، قبر میں سوال ہوگا، فرشتے سوال کریں گے، قبر میں نہ ڈالنا، جلا دینا، آدھا مجھے ڈال دینا، آدھی میری راکھ آدھی پانی میں ڈال دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ انتقال ہو گیا، فرشتوں نے حکم خدا بندی سے اس کے اعضائے جسم کو یا جو بھی اللہ رب العزت کی شان ہے اس اعتبار سے اس کو رب کے دربار میں پیش کیا۔ رب کی رحمت نے سوال کیا تو نے اپنے آپ کو جلوایا کیوں تھا؟ عرض کیا مالک دلوں کے حالات کو بہتر جاننے والا ہے، سوائے تیرے خوف کے میرے دل میں کوئی اور دوسری بات نہیں تھی۔ میں تیرے ڈر سے قبر میں نہیں آیا کہ تیرا فرشتہ مجھ سے پوچھے گا بول تیرا رب کون ہے تو میں کس منہ سے جواب دوں گا؟ میں نے تو عبادتیں نہیں کی ہیں۔ تیرا فرشتہ مجھ سے پوچھتا تیرا دین کیا ہے تو میں کس منہ سے جواب دیتا کہ میں اسلام کی تو شریعت کوئی فالو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، تیرا فرشتہ مجھ سے پوچھے گا اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتے تھے تو میں تو حضور پر درود نہیں پڑھتا تھا، میں تو حضور کی شریعت کو فالو نہیں کرتا تھا، میں کس منہ سے جواب دیتا؟ مالک انہی سوالات سے بچنے کے لیے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں نے سوچا جب میں جل جاؤں گا نہ قبر میں جاؤں گا نہ فرشتے آئیں گے نہ سوال ہوگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے پھر بھی تیرے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ رب کی رحمت نے جواب دیا اے فرشتوں ہم اس کی نیت کو جانتے ہیں اور صرف اس کے دل کی نیت اور ہمارے خوف کی وجہ سے اسے برائیوں کا پتلا ضرور یہ تھا لیکن اس کے خوف کی وجہ سے گواہ ہو جاؤ ہم نے معاف کر کے اسے جنت کا پروانہ۔ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے جناب والا، وہ رحمان ہے، اس کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ شیخ صاحب کو راضی کرتے دن لگ جاتی ہے، دن لگ جاتے ہیں، بیٹے کی
ایسی شادی میں جناب سگوں کو اور ادھر ادھر والوں کو راضی کرنے کے لیے ہفتے ہفتے پر خراب ہو جاتے ہیں، مگر مجھے معاف کرنا میرے مولا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ پھوپھا کو راضی کر لو، خالو کو راضی کر لو، ماموں کو راضی کر لو، اس لیے کہ شادی میں رونق نہیں رہے گی اگر یہ نہیں آئیں گے۔ مگر اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت سے، مصطفیٰ کی شریعت کے تعلق سے ناراض ہے کہ نہیں حضور کی شریعت کے خلاف کام کرو تب ہم آئیں گے، نہیں پلٹ کر کہنا آپ اپنی جگہ رہو، ہم آپ سے رشتہ بعد میں رکھتے ہیں، آمینہ کے بیٹے سے رشتہ پہلے رکھتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو پہلے راضی کریں گے، رشتہ دار کو بعد میں راضی کریں گے۔ تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو پھر بارات میں تاریکیاں نہیں، مصطفیٰ کے نور کی باتیں ہوں گی، مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت صاحب خانہ کو اس محفل کو سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم نوشا کو، دولہا کو آنے والی زندگی میں شاد و آباد رکھے، اس جوڑے کو سلامت رکھے، زوجین میں محبت ایسی پیدا فرمائے جیسی جناب یوسف اور سیدہ زلیخا کے درمیان عطا فرمائی تھی۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو، معاشرے کے مسلمانوں کو ایسی محفلوں کو سجا کر شیطانیت کو اپنے گھر سے دور اور مصطفیٰ پاک کی سنت کو اپنے گھر سے قریب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے جو دل کو اچھا لگتا ہے اسی کو دوست رکھتا ہوں، منافق بن کے رشتوں کی سیاست میں نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔